اور ادب کا یہ عالم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اشاراتاً فرما دیا کہ عثمان ایک سانحہ میں تو مظلوم کی حیثیت سے شہید ہونے والا ہے، تو آپ کو اس وقت جان بچانے کی ہزاروں پیشکشیں کی گئی، ہزاروں راستے بتائے گئے، ہزاروں دروازے بتائے گئے، امداد کے لیے، محافظت کے لیے ہزاروں مرتبہ پیشکش کی گئی، لیکن عثمان نے کہا کہ میرے آقا نے مجھے بتا دیا ہے کہ تو اس حالت میں شہادت کا جام نوش کرے گا، میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی نعمت کو رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 12 برس سے 12 دن کم تھے، اتنا عرصہ آپ نے تخت خلافت کا تمکن فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس خلافت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس خلافت کے امر کو قائم رکھا، اور 12 برس سے 12 دن کم اتنا عرصہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت کو چلایا۔ پھر جب آپ کے 5 برس امن و سکون سے گزر گئے، فتوحات کا جال کابل سے لے کر مراکش تک اور دنیا میں شرق سے غرب تک اور ہندوستان کی سرزمین تک فتوحات کا جال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھیل گیا، اور اسلام کا خطہ ارض دور دور تک وسیع اور عریض ہو گیا، اور پھر فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ کوفہ، بصرہ، مصر کے بڑے بڑے شہر آباد ہو گئے، کئی مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور خاندانی رکاوٹیں بھی شروع ہو گئی، غیر مسلموں کی سازشیں بھی شروع ہو گئیں اسلام کے شیرازے کو منتشر کرنے، اسلامی قوت کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے امر خلافت عثمانی کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع ہو گئے، سازشیں شروع ہو گئیں، اور آپ کا وہ جود و سخا جو اپنی جیب سے اپنے اقربا کے لیے ہوتا تھا، اسے معاذ اللہ جھوٹی تہمت کے طور پر وراثت کے خزانے کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور مختلف قسم کے الزامات آپ پر تراشے گئے، جن کی صفائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، آپ کے امال نے دی، آپ نے خود بارہا اس کی صفائی دی، اور اس طرح پھر عبداللہ بن سبا نے آپ کے خلاف ایک مکمل بغاوت کی تحریک کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ مصر میں اسلامی شیرازے کو منتشر کرنے کے لیے، اسلامی ریاست کے اس استحکام کو ختم کرنے کے لیے اور خلافت عثمانی کے خاتمے کے لیے مصر میں بغاوت تیار ہو گئی، کوفہ میں بغاوت تیار ہو گئی، بصرہ میں بغاوت تیار ہو گئی، تو پھر ہزاروں کی تعداد میں بلوائی اور باغی شہر مدینہ کے آ کر محاصر ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اس ناپاک غرض و غایت اور مقصد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حج کے مہینے کا انتخاب کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کثرت کے ساتھ صحابہ اور صحابیات حج کرنے کے لیے مکہ جا چکی ہیں۔ شہر مدینہ میں بعض اکابر صحابہ موجود نہ تھے، اور یورش کے ان حالات کو دیکھ کر، فتنوں و فساد کی ان کیفیات کو دیکھ کر عمرو بن العاص جیسے کئی صحابہ دور فلسطین جا کر آباد ہو گئے، کئی گوشہ نشین ہو گئے، اور کئی خاموشی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی مشاورت میں مدستور موجود رہے۔ ایسے حالات میں ان باغیوں نے آ کر شہر مدینہ کا 3 میل دور تک کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے مشیر کے طور پر ان کی زندگی کے آخری دن تک قائم اور آپ کے ساتھی وفادار ساتھی رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ان وفادار اور معتمد ساتھیوں میں سے تھے کہ جو خود بھی آخر دم تک حضرت عثمان کے مشیر رہے، اور آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے چچا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر پہرے دار مقرر کر رکھا۔ حضرت علی موجود رہے، حضرت زبیر بن عوام موجود رہے، حضرت طلحہ موجود رہے۔ ان اکابر صحابہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے چچا عثمان کی حفاظت کے لیے پہرے داروں میں متعین کر دیا۔ بلوائیوں نے شہر مدینہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کر لیا، 1 مہینے تک خوف و ہراس کا عالم شہر مدینہ میں پھیل گیا، محاصرہ تنگ ہوتا گیا، شہر مدینہ کے لوگ پریشان ہوتے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حج کی غرض سے تشریف لے جا چکی تھی، وہاں موجود نہ تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین یہ موجود تھی، انہوں نے چاہا کہ وہ حضور کی زوجہ اثر کے طور پر ان بلوائیوں اور باغیوں کو ہدایت دیں اور عثمان غنی تک پہنچیں، لیکن ان فاسد لوگوں نے، بدبخت لوگوں نے حضور کی زوجہ مطہرہ کی بھی بے ادبی کی اور زخمی کر کے واپس لوٹا دیا۔ محاصرہ تنگ ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مسجد نبوی میں آقائے دو جہاں کے مصلی پر امامت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بدستور آتے رہے۔ یہ منافق بلوائی ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے رہے، نمازوں کے بعد خطبے بھی ہوتے رہے، مذاکرات بھی ہوتے رہے، ان کے اعتراضات بھی اٹھتے رہے، حضرت علی بھی جواب دیتے رہے، عثمان غنی بھی وضاحت کرتے رہے،
لیکن یہ تو کسی وضاحت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ غرض و غائب اسلام کے شیرازے کو منتشر کرنا تھا، ریاست اسلامیہ کے استحکام کو ختم کرنا تھا، اور امر خلافت کے اندر دراز ڈال کر فتنہ و فساد کی تاریخ کا آغاز کرنا تھا۔ اس لیے یہ نہ مانے وہ دن آ گیا کہ محاصرہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھانا بھی بند کر دیا گیا۔ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا امیر المومنین آپ اجازت دیں تو اپنی تلواروں سے بلوائیوں اور باغیوں کے سر قلم کر دیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا آپ کے پاس آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس آ کر پیشکش کی کہ اگر حالات خراب ہیں تو میں پیشکش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ شام چلے آئیے، امر خلافت کو مستحکم کریں گے اور آپ کی حفاظت کی ضمانت ہوگی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ آپ کے پاس آئے، محمد بن مسلمہ آپ کے پاس آئے، جلیل القدر صحابہ آئے، 700 صحابہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر آپ کی حفاظت اور پہرے کے لیے متعین تھے۔ 700 صحابہ نے تلواریں نکال لی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا اے خلیفہ برحق اگر اجازت دو تو ہم اپنی تلواروں سے ان باغیوں کے سر قلم کر دیں، محافظت کریں، دفاع کریں اور ان کا کلا کما کر کے رکھ دیں۔ لیکن فرمایا اے علی، اے ابو ہریرہ، اے محمد بن مسلمہ، اے میری حفاظت کرنے والے ساتھیوں، خدا تم پر راضی ہو، لیکن میں اپنے خون کی حفاظت کے لیے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر حرم مدینہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ اپنا خون قربان کر دوں گا لیکن حضور کے مدینہ کی گلیوں میں خون بہتا نہ دیکھوں گا۔ شہر مدینہ کی خاک کا یہ تقدس اپنے خون کی پیشکش کر دی، اپنی حفاظت سے ہاتھ اٹھوا لیے، ہزاروں بلوائیوں کے سامنے خود کو پیش کر دیا، لیکن اپنے دفاع میں مدینہ کے اندر تلوار چلنے نہ دی۔ ایک اور پیشکش کی گئی کہ اگر آپ شہر مدینہ میں خون خرابہ پسند نہیں کرتے تو آئیے مکہ میں آ جائیے، وہاں آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے آقا کا ارشاد یاد آ رہا ہے کہ قریش میں سے ایک شخص ہوگا جس کے سبب سے مکہ کے حرم کا تقدس پامال ہوگا۔ عثمان نہیں چاہتا کہ وہ شخص وہ بن جائے، میں نہیں چاہتا کہ مکہ جاؤں اور وہاں بھی مجھ پر حملہ ہو اور حرم مکہ کا تقدس میرے سبب سے پامال ہو جائے۔ عرض کیا گیا پھر شام آ جائیے۔ فرمانے لگے کہ تم نے مجھے اپنے آقا کا اتنا بے وفا سمجھ لیا ہے کہ اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نہیں جان دے دوں گا، لیکن آرزو ہے کہ موت میرے آقا کے قدموں میں آئے، مدینہ کی زمین کے سینے میں دفن کیا جاؤں، اس لیے کسی قیمت پر مدینہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ وہیں رہے، محافظوں کو یہ فرما کر کہ تم اپنے گھروں کو چلے جانا اور میرے خون کی حفاظت کے لیے تلوار خبردار نہ اٹھانا۔ 20 غلام آپ کے گھر سے۔ فرمایا کہ اب میرا وقت آخر قریب آتا دکھائی دیتا ہے، غلاموں کہیں وفاداری میں تم نہ تلوار اٹھا بیٹھو، جاؤ آج عثمان تم سب کو آزاد کرتا ہے۔ غلام آزاد کر دیے، مسجد میں آنا بند کر دیا گیا، باغیوں اور ظالموں نے حتیٰ کہ آپ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا، گھر میں قحط شروع ہو گیا، پانی کی ایک بوند تک پینے کے لیے میسر نہ آئی، مسجد میں نمازیں حضور کے مصلی پر عثمان غنی کی بند ہو گئیں۔ محاصرہ اتنا تنگ تھا کہ بالآخر دکھی ہو کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ چھت پر چڑھ کر ان ہزاروں بلوائیوں سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ آؤ سنگ دلو، آؤ ظالموں، دو باتیں آج عثمان کی سن لو۔ وہ متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب آقا دو جہاں مدینہ میں ہجرت کر کے آئے اور مسجد بنائی گئی اور مسجد تنگ تھی اور بعد میں حضور کے امتی اور حضور کے صحابہ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھ سکتے تھے کہ مسجد چھوٹی تھی، تو اس وقت کیا میں نے اپنی خطیر دولت خرچ کر کے اس مسجد نبوی کی توسیع نہ کی تاکہ حضور کے امتی نماز پڑھ سکیں؟ ان بلوائیوں نے کہا کہ آپ درست کہتے ہیں، آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی۔ فرمانے لگے ظالموں، آج اسی عثمان کو جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی اس پر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فرمانے لگے بتاؤ کیا شہر مدینہ میں ہر طرف کڑوا پانی تھا اور پینے کے لیے میٹھے پانی کی بوند بھی میسر نہ تھی، اور حضور کے ارشاد پر میں نے 35,000 درہموں پر بیر روما خرچ کر کے اپنی حضور کی امت کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وقف نہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا تھا۔ فرمانے لگے اس کا سلا دیا کہ آج اس عثمان پر اس مدینے کے پانی کا گھونٹ بھی بند کر دیا ہے۔ اس طرح گفتگو فرماتے رہے،
تاکہ کچھ حیا آ جائے، کچھ شرم آ جائے، لیکن وہ اس طرف آنے کے نہ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ ان سے مایوس ہو کر اپنے احباب کو منع فرما کر کہ دفاع کے لیے تلوار نہ اٹھے، گھر میں محفوظ ہو گئے۔ آپ نے نماز شروع کر لی۔ نماز کی حالت میں بلوائیوں نے اب 1 مہینے سے زائد وقت ہو چکا تھا، 18 ذی الحج کی تاریخ آ چکی اور جمعے کا دن آ چکا۔ بلوائیوں نے گھر کے اصل دروازے پر آگ لگا دی اور اس کے بعد مڈ بھیڑ شروع ہو گئی۔ اس مڈ بھیڑ میں سیدنا عثمان غنی نے جب شور و غل سنا، نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہوتے ہی محسوس کیا کہ شاید میرے ساتھی محافظت میں جذبات کی رو میں بہ کر کہیں تلوار نہ چلا بیٹھے۔ بلا کر فرمایا کہ جاؤ، میں تم سب کو کہتا ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جاؤ، اپنی جانیں اور اپنی عزتیں بچاؤ۔ آپ کے سخت حکم پر کچھ چلے گئے، کچھ رہ گئے، اور اتنے میں پھر 4 بلوائی اور باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحج تھی، اور صبح سحری کے وقت اٹھتے ہی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری زوجہ نائلہ، آج دل کرتا ہے کہ روزہ رکھوں، کیونکہ مجھے آقا نے خواب میں زیارت کروائی ہے اور فرمایا ہے عثمان آج تیری اور میری ملاقات کا دن ہے، آج روزہ رکھ لو تاکہ ملاقات روزے کی حالت میں ہو۔ روزہ رکھ لیا، نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر روزے کی حالت میں کیونکہ مسلسل بھوک اور پیاس تھی، اس حالت میں کچھ غشی آ گئی، نیند بے ہوشی کی حالت میں لیٹ گئے۔ اس میں پھر آقا دو جہاں تشریف لے آئے۔ حضور کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اور آقا دو جہاں عثمان غنی کی طرف بڑے پیار سے اور بڑی شفقت سے دیکھ کر فرما رہے ہیں عثمان روزے کے ساتھ تو تو ہے ہی، ذرا جلدی کر، ہم تیرے افطار کے لیے منتظر بیٹھے ہیں، آج کا روزہ میرے ساتھ آ کر افطار کر۔ آنکھ کھلی، فرمانے لگے نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا بس آج میری زندگی کا آخری دن ہے، روزہ سحری میں نے اپنے گھر کی تھی، افطاری مصطفیٰ کے گھر جا کے کر رہا ہوں۔ بس اس کے بعد پھر بلوائی حملہ آور ہو گئے۔ ان میں سے محمد بن ابی بکر نے آپ کی دہری مبارک پر ہاتھ رکھا۔ یہ تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا، لیکن کسی کہاں باپ کا کردار اور کہاں ایک بیٹے کا آج کے دن کا کردار، وہ کسی بہت بڑے عہدے کا طلبگار تھے۔ عثمان غنی نے جب دیکھا کہ یہ میرے بھائی ابو بکر کا بیٹا ہے اور آج غلط فہمیوں اور ہوس اور حرص نفس کے لالچ میں مبتلا ہو کر یہاں تک آ پہنچا، دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے بھتیجے اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے اس حال میں دیکھ کر بہت دکھی ہوتا۔ محمد بن ابی بکر کو شرم آ گیا اور وہیں سے الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ پھر دیگر بلوائی آگے بڑھے اور کسی شخص نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ آپ کی پیشانی میں پیوست کیا، آپ بائیں تلوار پر لیٹ گئے، دوسرے نے تلوار چلائی، حضرت نائلہ تلوار کے وار کو روکنے لگی، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں اور تلوار کے 2 واروں نے عثمان غنی کو شہادت کا جام عطا کر دیا۔ عثمان غنی شہید ہو گئے اور ہر طرف خوف و ہراس کا عالم طاری تھا۔ بعض روایات کے مطابق جمعہ کو شہید ہوئے اور 2 یا 3 دن بے گور و کفن لاٹھا مراکز سے کابل تک کے فرما روا کا خوف و ہراس کے عالم میں گھر کی زمین پر پڑا رہا۔ کوئی شخص جنازہ خوف کے مارے اٹھانے والا نہ تھا، راستے بند تھے، تلواریں کھلی تھیں، شہر مدینہ میں خوب خرابے کا اعلان ہو رہا تھا، گھر میں لوٹ مار مچا دی گئی تھی۔ اس کیفیت میں بعض روایات کے مطابق اسی رات اور بعض کے مطابق 2 دن کے بعد رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کل 4 آدمی جنازہ اٹھانے والے تھے اور بعض میں ہے کہ 17 آدمی جنازہ اٹھانے والے تھے۔ جنت البقیع کے قریب آپ کی اپنی ملکیت کی زمین تھی، اس میں عثمان غنی کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کے بعد غسل کی ضرورت نہ تھی، کفن کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ شہید تھے۔ دفن ہو گئے، نماز جنازہ ہو گیا اور اس کے بعد اس زمین کی دیوار گرا کر جنت البقیع کا حصہ بنا دیا گیا، اور آج زائرین اس عظیم مظلوم شہید کے مزار کی دور سے زیارت کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں جب آپ کو معزول ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، درست ہے آپ نے خون خرابے کو بھی پسند نہ کیا، مکہ جانا بھی حرم کی وجہ سے گوارا نہ کیا، شہر مدینہ چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا، تو آخر کیا بات تھی؟ پھر آپ معزول ہی ہو جاتے، خلافت چھوڑ دیتے، ان کے سپرد کر دیتے۔ سوال بڑا اہم ہے، بعضوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، بعض ناسمجھ کوتا اندیش
اور حقیقت حال سے ناواقف لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں اعتراض بھی کیے، لیکن ان ناسمجھوں کو کیا خبر کہ یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا معاملہ تھا، یہ بات عشق و محبت کی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ امر خلافت سے معزول کیوں نہیں ہوتے، لیکن کوئی عثمان سے تو پوچھ کر دیکھے کہ یہ ساری اذیتیں گوارا کر رہے ہیں، اور سب چیزوں کے مقابلے میں خلافت کو چھوڑ دینا بہت آسان تھا، وہ چھوڑ دیتے تو مسئلہ بھی حل ہو جاتا، لیکن کیوں نہ چھوڑی خلافت؟ جب عثمان غنی سے پوچھیں تو وہ جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ خلافت تو چھوڑتا، لیکن میرے آقا نے مجھے چھوڑنے سے منع فرما دیا تھا۔ فرمایا چلا عثمان، انہو لعل اللہ یکمسک قمیضا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلع لہم۔ اے عثمان، وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کا قمیض پہنا دے گا، اور اللہ جب خلافت کا قمیض پہنائے گا تو پھر کچھ لوگ تجھ سے وہ خلافت کا قمیض اتارنے کے لیے کہیں گے، چھوڑنے کے لیے کہیں گے۔ عثمان سن لے، اس وقت میری نصیحت کو یاد رکھنا، میرے کہنے کو یاد رکھنا، اگر تو نے خلافت کا قمیض اتار دیا تو جنت کے دروازے تجھ پر بند کر دیے جائیں گے۔ اس منع کرنے کی حکمت کیا تھی؟ یہ پوچھیے آسائے دو جہاں سے کہ کیوں منع فرمایا۔ مورخین اپنے طور پر اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ خلافت کا قمیض چھوڑ دیتے، بلوائیوں کے مطالبے کو مان لیتے، تو پھر امر خلافت کا ایوان ہمیشہ کے لیے متزلزل ہو جاتا، ہمیشہ فتنہ برپا کرنے والے طبقات کے ہاتھ میں ایک نظیر آ جاتی، جس بھی خلیفہ برحق کے خلاف ایک ذرا آ کر ہمیشہ قدم اٹھاتا اور شہر مدینہ میں فساد انگیزی کرتا، اس کو خلافت چھوڑنا پڑ جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کی تاریخ میں اس نئے فتنے کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا، اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ عثمان، جب مطالبے کا وقت آئے اس فتنے میں تو حق پر ہوگا، بلوائی باطل ہوں گے، اور میرا حکم ہے کہ اس قمیض کو ہرگز نہ اتارنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنة وقال لعثمان یقتل هذا فیہ مظلوما، کہ حضور نے ایک روز ایک بہت بڑے فتنے اور مصیبت کی بات کی، اور تذکرہ کر کے اپنے عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بہت بڑے فتنے میں جو میرے مدینے میں وبا ہوگا، اس فتنے کے اندر میرا عثمان مظلوم ہو کر شہید ہو جائے گا۔ پھر عثمان غنی کو یہ بھی یاد تھا کہ حضور انہیں جان شہادت نوش فرمانے کا مدعے جاں فضا سنا چکے ہیں، جبل حرا پر کھڑے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ ان ساروں کو پہاڑ پر کھڑا دیکھ کر پہاڑ خوشی کے سبب سے وجد میں آ گیا، پہاڑ رقص کرنے لگا، جھومنے لگا، پہاڑ میں جنبش پیدا ہو گئی کہ آج عقائد و جہاں بھی مجھ پر ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان بھی مجھ پر ہیں۔ پہاڑ کو جنبش کرتا ہوا دیکھ کر میرے آقا نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر مارا اور فرمایا اسکن انما ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ذرا صبر کر، تجھ پر اللہ کا نبی ہے، اللہ کا صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ عثمان کی شہادت کا مجدہ کیونکہ آقائے 2 جہاں سنا چکے تھے، اس لیے ممکن نہ تھا کہ جانے شہادت سے بچ کر زندگی بچا جائے، اور یہ شہادت امر خلافت کے اختتام پر ہی ممکن تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ بلند مقام عطا کیا کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عظیم مظلوم اور شہید امام کے طور پر معروف ہوئے۔ اللہ رب العزت ان عظیم اور جلیل القدر شخصیتوں کے نقش قدم پر چلنے اور اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ اور ہمت ہم کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔